آپ کو ایک بات سناؤں، بہت عجیب بات سنیں گے، آپ کی عقل حیران ہوگی۔ آپ نے حضرت مریم کا نام سنا؟ ارے ہاں یا نہ؟ حضرت مریم علیہ السلام کا نام سنا؟ یہ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں ایک کمرہ تھا جس میں حضرت مریم اکیلی عبادت کرتی تھی۔ بولو حضرت مریم اکیلی؟ ہاں، حضرت مریم کے لیے مستقل ایک کمرہ بنایا گیا تھا جو صرف حضرت مریم کے لیے تھا، اور حضرت مریم کی تربیت کرتے تھے ان کے خالو۔ بولو ان کے خالو کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ بولو کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام، وہ ان کی تربیت کرتے تھے۔ وہ حضرت مریم ماشاءاللہ تو بڑی ہو گئی، اور وہ کمرہ تھا، کہاں کمرہ تھا؟ بیت المقدس کے اوپر، تو وہاں کمرہ تھا، اور کیا عبادت کرتی تھی میرے پیاروں! کاش ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں، بلکہ ہم لوگ سوچے ایک عورت ہو کر اتنی عبادت کرتی تھی، اتنی عبادت کرتی تھی کہ آسمان کے فرشتے اللہ کو کہتے تھے، اللہ مریم جیسی عبادت کرتی ہے نا، ویسی عبادت تو ہم فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ بولو سبحان اللہ! کیسی عبادت کرتی ہوگی؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ آسمان کے فرشتوں نے کہا اے اللہ، یہ مریم کا عبادت کرنا تو بڑا عجیب عبادت کرنا۔ اللہ بھی فرماتے میری مریم تو سجدہ کر لے، میری مریم تو رکوع کر لے۔ تو حضرت مریم وہ بیت المقدس کے کونے میں ایک کمرہ، اس میں کیا کر رہی ہے؟ پھر بولو نا، کیا کر رہی ہے؟ اور ان کی پرورش کون کر رہے؟ ان کے خالو کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو کبھی کبھی سفر پہ جانا ہوتا۔ حضرت مریم ماشاءاللہ جوان تھی تو باقاعدہ حضرت زکریا آتے تھے، خالو تھے نا، خالو حضرت مریم کو کہتے تھے بیٹی میں جا رہا ہوں، سفر میں جا رہا ہوں، اور باہر تالا مار کے جا رہا ہوں تاکہ تم باہر نہیں آؤ گی اور کوئی اندر نہیں آئے گا۔ تو حضرت مریم کہتی مجھے کوئی فکر نہیں، میں آرام سے عبادت کرتی رہوں گی، میں تو اللہ کے سامنے کھڑی بھی رہوں گی، اللہ کے سامنے رکوع بھی کروں گی، اللہ کے سامنے سجدہ بھی کروں گی، آپ میری فکر مت کرنا۔ یہ تو ظاہر میں آپ میری پرورش کرتے ہو، ورنہ حقیقت میں مجھے پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو حضرت زکریا باقاعدہ لوہے کا تالا جو ہوتا نا وہ مارتے چلے جاتے، کبھی ایک دن کے بعد، کبھی 2 دن کے بعد آتے تھے اور گھبرا کر آتے تھے کہ میری بیٹی نے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، میری بیٹی نے پانی پیا ہوگا کہ نہیں پیا ہوگا۔ آتے تھے اور تالا کھولتے تھے، جب کمرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ حضرت مریم ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رو رہی ہے، اور کھانے کا کوئی ٹینشن ہی نہیں، جنت کے فروٹ اور پھل سامنے رکھے ہوئے ہیں، جنت کے پھل اور فروٹ سامنے۔ تو حضرت زکریا حیران ہو جاتے، کہتے مریم کون آیا؟ کمرے میں کون آیا؟ میں تو تالا مار کر گیا اور تالا میں نے کھولا، تالا مارنے والا بھی میں اور کھولنے والا بھی میں، اندر جانے والا کوئی نہیں، اندر سے باہر آنے والا کوئی نہیں۔ تو حضرت مریم کہتی تھی میرے خالو زکریا، او میرے خالو زکریا، کوئی مجھے کھلاتا نہیں ہے، یہ جتنے پھل آپ کو دکھتے ہیں یہ جنت کے پھل ہے جو اللہ ڈائریکٹ آسمان سے اتارتا ہے۔ تو اب سننا، واقعہ ختم نہیں ہوا، سننا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی، بھائی خالو کی تو بیٹی ہوئے نا، بیٹی اللہ دیتا۔ تو حضرت مریم مسکرائی اور مسکرا کر کہا اللہ اکیلا مجھے نہیں دیتا، اللہ اکیلا مجھے نہیں دیتا، جو بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، جو اللہ کے سامنے روئے، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، حالات کیسے بھی ہوں گے لیکن اللہ چھپر پھاڑ کے بغیر حساب اس کو بھی روزی عطا کرے گا۔ یہ پوری بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ بولو یہ پوری بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ
قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت مریم کی پرورش کرنے والے کون؟ بولو ان کے خالو کون؟ حضرت زکریا۔ حضرت زکریا تالا مار کے چلے جائے، پھر اس کے بعد میں آئے۔ حضرت زکریا فرماتے میں کمرے میں آتا تھا، کمرے میں اکیلی مریم میری بیٹی ہوتی تھی، ہاتھوں کو اٹھائی ہوتی تھی، سامنے جنت کے پھل اور فروٹ رکھے ہوتے۔ حضرت زکریا پوچھتے اے بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ حضرت زکریا پوچھتے بیٹی کہاں سے آیا؟ حضرت مریم فرماتی دینے والا کون؟ اور صرف ساتھ میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ مجھے دینے والا، نا کم میری طرح کوئی بھی عبادت کر لے، اللہ کے سامنے رو لے، اللہ بغیر حساب کے اس کو بھی روزی عطا کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت زکریا نے کئی مرتبہ دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس جنت سے کیا آ رہے؟ پھل فروٹ، کھانا، دسترخوان سب کچھ آ رہا۔ ایک دن حضرت زکریا نے دیکھا کہ موقع بہت اچھا ہے، بولو موقع بہت، کیونکہ حضرت زکریا کی عمر ہو گئی تھی 99 سال، 99، اور ان کی بیوی کی عمر ہو گئی تھی، ان کی بیوی کا نام ہے عیشا۔ بولو کیا نام ہے؟ عائشہ نہیں، کیا نام؟ عیشا۔ ان کی عمر ہو گئی تھی 98، یعنی بیوی 98 اور ہسبینڈ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 99۔ تو حضرت زکریا جب بھی آوے اور دیکھے کہ حضرت مریم عبادت کر رہی، سامنے جنت کے پھل اور فروٹ رکھے، اور وہ پھل اور فروٹ رکھے جس کا موسم بھی نہیں ہے، بھائی جیسے ابھی انار کا موسم نہیں ہے اور حضرت مریم کے سامنے انار ہے، میں ابھی جیسے آج کے زمانے میں ہم لوگ بولے کہ آم کا موسم نہیں ہے اور ان کے سامنے کیا ہے؟ آم ہے۔ انگور کا موسم نہیں اور حضرت مریم کے سامنے بڑے بڑے انگور ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں بیٹھ کر ایک مرتبہ دعا مانگی کہ اللہ یہ تو بے موسم کے پھل دیتا ہے، اللہ جب تو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اللہ میری عمر 99 سال ہو گئی ہے اور میری بیوی عیشا کی عمر 98 ہو گئی ہے، اللہ میرے کو معلوم ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ میرا ہاتھ کام نہیں کرتے، اللہ میرے پاؤں برابر کام نہیں کرتے، اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت زکریا نے فرمایا میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اب مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری بیوی کی کمر جھک گئی ہے، وہ بانجھ ہو گئی ہے، لیکن جو اللہ بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے وہ اللہ بغیر جوانی کے ہم کو بچہ کیوں نہیں دے سکتا؟ بس حضرت زکریا نے یہ دعا مانگی، ابھی تو دعا مانگی، اللہ نے فرما دیا جاؤ تمہاری بیوی حاملہ ہونے والی ہے، یعنی تمہاری بیوی کو لڑکا۔ بھائی اچانک اللہ کی طرف سے پیغام آیا، بوڑھے آدمی ہے اور بیوی کیسی ہے؟ ارے بولو نا بیوی کیسی ہے؟ بوڑھی ہے۔ گھبرا گئے، کہا اللہ لڑکا ہونے والا؟ اللہ نے کہا لڑکا ہونے والا اور نام بھی ہم دیتے ہیں، ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ بولو نام کیا ہوگا؟ تو حضرت زکریا نے فوراً آ کے کہا اللہ سمجھ گیا، اللہ سمجھ میں آ گئی، ساری باتیں سمجھ میں آ گئی کہ تو مجھے لڑکا دینے والا اور لڑکے کا نام کیا ہوگا؟ لیکن اللہ میں تو بہت بوڑھا ہوں، اللہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ 99 سال کی عمر ہو گئی، اللہ کیا میں واپس جوان ہو جاؤں گا؟ کیا میری بیوی جوان ہو جائے گی؟ اللہ نے فرمایا مجھے جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں، اولاد دینے کا خزانہ میرے پاس ہے، تم بوڑھے ہی رہو گے، بیوی بوڑھی رہے گی اور اسی حالت میں میں تمہیں لڑکا دینے والا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے لڑکا دیا، نام بولو حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اگر آپ کو یاد ہونا تو میرے ساتھ میں پڑھنا، بہت پیاری بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے چپ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور رو کر کہنے لگے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن اللہ تیرے سے بڑھ کے عطا کرنے والا کوئی
کوئی نہیں، اللہ مجھے لڑکا عطا فرما دے۔ اللہ نے فوراً جواب دے دیا، ابھی تمہاری بیوی پریگننٹ بھی ہوگی، حمل والی بھی ہوگی، اور 9 مہینے کے بعد لڑکا بھی ہوگا، اور لڑکے کا نام سب اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا۔ کیا فرمایا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ میرے دوستو لڑکا ہوا، کون؟ حضرت۔ تو میرے کو ایک بات بتاؤ نا، حضرت مریم کو عبادت کی توفیق دینے والا کون؟ میری آواز سے بولو نا، عبادت کی توفیق دینے والا کون؟ اللہ۔ اور حضرت مریم کا رونا دھونا، جنت کے پھلوں کو لانے والا کون؟ اللہ۔ پھر حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ دونوں کو بڑھاپے میں ایک پیارا لڑکا حضرت یحییٰ، یہ دینے والا کون؟ تو کیا وہ اللہ آج نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ اللہ آج نہیں ہے؟ تو کیوں وہ ہماری نہیں سنتا؟ کیوں ہمارے اوپر حالات پہ حالات آ رہے ہیں؟ کیا منڈی کا زمانہ آیا ہے؟ آج کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ہاں میرے پیارو، میں نے ایسی فیملی کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسی فیملی کو دیکھا، ماشاءاللہ بلڈنگ میں رہتے ہیں، ان کے گھر میں فرنیچر بھی ہے، ان کے گھر میں سب کچھ ہے، لیکن آج بیچارے کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور شرم آتی ہے کہ کسی کو کس منہ سے مانگو، کیونکہ میرا تو اچھے خاصے فلور پہ گھر ہے، میری بلڈنگ میں لفٹ ہے، میرے گھر میں ٹی وی ہے، میرے گھر میں بیوی بچے، لیکن کس کو جا کر بولوں کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی کھانے کا نہیں ہے؟ میرے پیارو، یہ حالات جو آئے ہیں نا، کوئی حکومت نہیں لاتی ہے، یہ حالات کون لاتا ہے؟ اسی کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ کریں گے، بولو کریں گے۔